اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 16، آیت نمبر 83۔ وَيَسْأَلُونَكَ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن ذی القرنین، ذوالقرنین کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے، سأتلو، ان قریب میں تمہیں پڑھاؤں گا، علیکم ان پر، منہ ذکرہ، ان میں سے کچھ ذکر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے۔ ذوالقرنین کون ہے؟ اصحاب کہف کے بارے میں۔ اب ذو کا مطلب ہوتا ہے 2 سینگ والا، اور قرنین کا، ذو کا مطلب ہے والا، اور قرنین کا مطلب قرن کی جمع، اس کا مطلب کنارہ ہوتا ہے، اور اس کے لغوی معنی ہے 2 سینگوں والا۔ ذوالقرنین کے بارے میں کئی اقوال پائے جاتے ہیں کہ وہ روم اور فارس کا مالک تھا۔ وہ فتوحات کرتا ہوا مشرق اور مغرب کے 2 کناروں تک پہنچا۔ اس کے سر میں 2 ابھار تھے، اس کے بال لمبے تھے، اور ان کو یہ آدھے آدھے کر کے 2 کندھوں میں آگے ڈالتا تھا۔ بعض لوگوں نے تحقیق کی یہ سکندر اعظم تھا، لیکن یہ سکندر اعظم نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ دی، کس کو؟ ذوالقرنین کو۔ انا، بے شک ہم نے، مکننا، اقتدار دیا تھا ہم نے اس کو، لہا اس کے لیے، فی الارض زمین میں، وآتیناہ، دیے تھے ہم نے اس کو، من کل شیء سببا، ہر چیز میں سے اسباب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اسباب دیے تھے، ہر چیز تک پہنچنے کی رسائی دی تھی۔ اس نے سارے اسباب کو دین پھیلانے کے لیے اختیار کیا۔ ذوالقرنین نے ایک مہم بنائی کہ وہ دنیا گھومے، اس کا مطلب تھا یعنی کہ ساری وہ دنیا کو گھومے۔ اس نے، اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی اتنے دیے، اس نے ساری دنیا گھومی، لیکن اس نے اسباب جو ہے دین کو پھیلانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیے۔ فَاتَّبَعَ سَبَبًا، تو اس نے اسباب کی پیروی کی، حتیٰ یعنی کہ وہ اسباب جو ہے وہ استعمال کی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغ، جب وہ پہنچ گیا، مغرب الشمسی، سورج غروب ہونے کی جگہ، وجدہا، پایا اس کو، تغرب، اس کو غروب ہو رہا تھا، فی عین، ایک چشمے میں، حمیۃ، کیچڑ والے یا گدلے، وجد، اور پایا، اندہا، اس کے پاس، قومن، قوم کو، قلنا، کہا ہم نے، یا ذوالقرنین، یا ذوالقرنین، اما، خواہ، ان تعذبا، یا تو عذاب دے ان کو، و اما، خواہ، ان تتخذا، تو اختیار کرے، فیہم، ان کے معاملے میں، حسنا، بھلائی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو، کہ جب ذوالقرنین وہاں پہ پہنچے، کہاں پہ، ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے آگے اب کوئی آبادی نہیں ہے، یہی آخری جو ہے وہ آبادی ہے۔ مغرب کی جب آپ طرف گئے، اس سے آگے جو ہے وہ سمندر تھا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے نا گدلا سا پانی ہے، اور سورج اس میں غروب ہو رہا ہے، جبکہ سورج آسمان پر ہی جو ہے وہ غروب ہوتا ہے۔ جیسے ہم سمندر پر جائیں تو ہمیں سورج کو ہم غروب ہوتا دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہ سمندر میں جو ہے وہ سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے، لیکن وہ آسمان پر ہی جو ہے وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ قوم تھی جو ہے، یہ نافرمان قوم تھی اور شرک کرتی تھی، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ یہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھی قوم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ آپ ان کو سزا دیں، یا آپ ان کو جو ہیں قیدی بنا لیں، یا ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں، یہ آپ پر ہے۔ قال، اب اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے جو ان کے دل میں بات ڈالی ہوگی۔ قال، اس نے کہا، اما، رہا، من ظلم، جو ظلم کرتا ہے، فسوف، تو ان قریب، نعذبہ، ہم عذاب دیں گے اس کو، ثم، پھر، یرد، وہ لوٹائے جائے گا، الی ربہ، طرف اپنے رب کے، فیعذبہ، تو وہ عذاب دے گا اس کو، عذاب نکرا، عذاب سخت۔ یعنی کہ اللہ کو نہ ماننا یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، اللہ کی عبادت نہ کرنا۔ اللہ، یہ انسان جو ہے اب اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ کیوں ظلم کر رہا ہے؟ کہ ہمارے جسم کا حق جو ہے، ہماری روح کا حق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا۔ اگر ہم اپنے جو ہے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے کہ اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کا حق مارنا ظلم ہے۔ ہمارے اوپر حق ہے ہمارے جسم کا، دل کا، روح کا، کہ ہم اللہ ہی کی جو ہے وہ اطاعت کریں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ وَأَمَّا، اور رہا، من امنا، جو ایمان، آمنا، جو ایمان لائے، وَعَمِلَ، اور عمل کیے، صالحاً، اچھے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى،
تو اس کے لیے جزا ہے اچھی. فَسَنَقُولُ تو ان قریب ہم کہیں گے لَهُ اس کو من امرنا یسرا اپنے حکم میں سے آسان، یعنی جو کفر اور شرک پر جمع رہے گا اسے ہم سزا دیں گے. اگر جو معافی مانگ لے گا، اچھے عمل کرے گا تو اس کی پچھلی غلطیوں پر پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے توبہ کر لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے وہ معافی جو ہے وہ دے دی تھی. ثم پھر اتبع سببا پھر اس نے پیروی اختیار کی، یعنی اب اس نے ایک اور دوسری مہم جو ہے وہ تیار کی. کس نے؟ ذوالقرنین نے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغا وہ پہنچ کے مطلع طلوع ہونے کی جگہ شمسا سورج کی، وجدہا پایا اس کو طلوع ہو رہا ہے، علی قوم لم ایک قوم پر نہیں، نجعل لہم بنایا ہم نے ان کے لیے من دونہا اس کے ادھر سترا کوئی پردہ. اب یہ ایسی قوم تھی کہ ان کو جو ہے یہ بے لباس تھی، یہ بے لباس، ان کو لباس کا کوئی پتہ نہیں تھا. یہ بغیر لباس کے جو ہے وہ رہ رہی تھی، میدانوں میں رہتی تھی اور صحراؤں میں جو ہے یہ رہتی تھی. کذالک اسی طرح وقت احطنا تحقیق گھیر رکھا ہم نے بما لدیہ جو ان کے پاس تھا خبرہ خبر میں سے، یعنی کہ ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہم جانتے ہیں. خبر یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو سکل دی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کیا کوالٹیز جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں. ثم اتبع سببا تو اس نے اسباب جو ہے پیروی اختیار کی. حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغا جب وہ پہنچا بین السدین دو پہاڑوں کے درمیان، وجدہا تو اس نے پایا من دونہا اس کے علاوہ قومن ایک قوم لا یقودون نہ قریب تھی یفقہون قولا کہ وہ سمجھتے بات. اب جو ذوالقرنین جو ہیں اب کہاں پہنچے؟ اس کے ساتھیوں وہ ایسی جگہ پر پہنچے کہ ایسی قوم یہاں پہ آباد تھی، نہ تو وہ ذوالقرنین کی زبان سمجھتی تھی اور نہ ذوالقرنین اور ان کے ساتھیوں کے لیے بھی ان کی زبان جو وہ اجنبی تھی. سخت وحشی ہونے کے سبب سے نہ کوئی ان کی زبان سے واقف تھا اور نہ وہ ان کی زبان جو ہے وہ جانتے تھے. اب اس سے مراد وہ اب دو پہاڑوں کے درمیان یہ قوم تھی. کون تھی؟ یاجوج اور ماجوج. قالو انہوں نے کہا یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین ان یجوج. اب یہ یجوج مجوج قوم نہیں آئی ہوئی، یہ وہ دو پہاڑ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ ایک قوم آباد تھی. اب یہ قوم جو ہے جو مطلب نہیں زبان نہیں سمجھتی تھی ذوالقرنین کی، وہ ذوالقرنین سے کہتی یہ دو پہاڑوں کے ادھر سے درمیان میں جو کھائی ہے نا، ایک سائڈ سے ایک قوم آتی ہے وہ ہمیں فساد کرتی ہے، قتل و غارت کرتی ہے، ہمیں بہت تباہ و برباد کرتی ہے، ہمیں اس سے بچائیں. وہ کہہ رہے ہیں کون؟ قالو انہوں نے کہا وہ قوم نے جو یاجوج مجوج سے تنگ تھی، یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین ان بے شک یاجوج یاجوج و ماجوج اور ماجوج مفسدون فساد کرنے والے ہیں فی الارض زمین میں. فہل تو کیا نجعل ہم بنائیں گے لگا تیرے لیے خرجن ٹیکس اس بات پر انت جعل کہ تو بنائے بیننا ہمارے درمیان و بینہم سدا اور ان کے درمیان ایک بند. یاجوج ماجوج ادھر آبادی میں آ جاتے، ادھر مچاتے، قتل و غارت گری کرتے. اور صحیح حدیث کے مطابق ہے کہ یاجوج اور ماجوج دو قومیں ہیں، نسل انسانی میں سے ہیں اور ان کی تعداد دوسری انسانی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی اور انہی سے جو ہے جہنم بھرے گی. قالا کہا اس نے کہا ما مکنی جو قدرت دی مجھ کو فی ہی اس میں ربی میرے رب نے خیرن بہتر ہے، فاعینونی پس تم مدد کرو میری بقوتن ساتھ قوت کے، اجعل بناؤ بینکم تمہارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان ردما ایک مضبوط دیوار. پچھلی والی آیت میں وہ کہہ رہی ہے، قوم کہہ رہی ہے اے ذوالقرنین ہم سے جو تم نے لینا ہے لے لو، ہمیں اس سے بچاؤ کے لیے کوئی ایسا بند بنا دو کہ یہ ہماری طرف نہ آ سکے. ذوالقرنین کہتے ہیں کہ جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ کہیں زیادہ ہے جو تم مجھے دینا چاہتے ہو. تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو تعمیراتی سامان میں مجھے لا کر دو اور اس طرح سے جو ہے میری مدد کرو. آتونی دو مجھ کو زبر الحدید لوہے کی چادریں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ساوا برابر کر دیا بین الصدفین دو کناروں کے درمیان، قال کہا قال انفخوا کہا
پھونکو حتیٰ یہاں تک کہ اذا جعلہ جب اس کو آگ قال قاتونی دو مجھ کو افرق کہ میں اڈیلوں اس کو علیہ قطرہ پگھلا ہوا تانبا۔ اب دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان خلا تھا، اسے لوہے کی چھوٹی چھوٹی چادروں سے پر کر دیا، اور قطرن کہتے ہیں لوہا، تانبا، سیسا، یعنی لوہے کی چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا لوہا، سیسا یا تانبا ڈالنے سے وہ پہاڑی درہ جاتا نا، یہ راستہ ایسا مضبوط ہو گیا کہ اسے عبور کر کے یا توڑ کر یاجوج ماجوج ادھر نہیں آ سکتے تھے۔ دوسری انسانی آبادیوں میں ان کا آنا ناممکن جو ہے وہ ہو گیا تھا۔ فَمَسْتَطَاعُوا تو نہ ہمت ہوئی ان یظہروا کہ وہ چڑھ سکیں، وَمَسْتَطَاعُوا نہ وہ طاقت رکھتے تھے لہو اس کی نقبہ کے نقب لگانے کی، یعنی کہ وہ اتنا مضبوط جو ہے وہ جو خلا تھا جہاں سے وہ آتے تھے وہ پر کر دیا گیا کہ وہ اب نقب لگا کر بھی یہاں پہ آ نہیں سکتے۔ قال کہا ھذا رحمت من ربی یہ رحمت ہے میرے رب کی، فاذا پھر جب جاء آ جائے گا وعد میرے رب کا وعدہ، جعلہ کر دے گا دکا برابر، وکان ہے وعد میرے رب کا، ربی حقا میرے رب کا وعدہ سچا۔ جب قرب قیامت میں یہ دیوار جو ہے گر جائے گی، کس کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دیوار جو ہے گر جائے گی۔ وَتَرَكْنَا اور ہم چھوڑ دیں گے بعدہم ان میں سے بعض کو یومئذ یموج اس دن مل جائیں گے، فی بعض ونفخ بعض میں اور پھونک مار دی جائے گی، فی سور میں، فجمعناہم تو ہم جمع کریں گے ان کو، جمع کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ پر دجال کے قتل کے بعد وہی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں جن سے لڑنے کی کسی کو بھی طاقت نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے بندے کوہ طور پر جو ہیں وہ رہیں گے، ان کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ بیل کا سر 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ یاجوج اور ماجوج کے گردن پر کیڑے پیدا کرے گا جس سے وہ سارے ایک دم مر جائیں گے، جس طرح ایک آدمی مرتا ہے اس کے بعد جو وہ مر جائیں گے۔ لیکن زمین پر ایک بالشت بھر جگہ بھی زمین میں یاجوج ماجوج کی لاشوں سے خالی نہ پائیں گے جن سے بدبو سڑاند نہ اٹھ رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے بندے اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بڑے اونٹوں کی طرح ہوں گی، اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں وہ چاہے گا وہاں پھینک دیں گے کن کو؟ یاجوج ماجوج کی لاشوں کو۔ پھر ایسی بارش ہوگی کہ وہ ہر خیمے تک پہنچے گی، زمین دھل کر صاف ہو جائے گی، یہاں تک کہ پاک صاف جو ہے وہ ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ تباہ کن فتنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت جہش جو ہیں کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم نیند سے بیدار ہوئے ایک دفعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، ہلاکت ہے عربوں کے لیے ایک اس فتنے کی وجہ سے جو قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے کہ آپ نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو ملا کر دکھایا، اتنا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نیک لوگوں کی موجودگی میں ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب برائی عام ہو جائے گی۔ 1450 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یاجوج ماجوج نے دیوار میں سوراخ جو ہے وہ کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج اور ماجوج اولاد آدم میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج اور ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیے جائیں تو لوگوں کے اسباب زندگی ختم ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، ان کے چہرے چوڑے موٹے، آنکھیں چھوٹی، سرخ کی مائل جو ہے ان کے بال ہوں گے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یاجوج اور ماجوج روز دیوار کھودتے ہیں، جب وہ اتنی کھود دیتے ہیں کہ سورج کی شعاع نظر آ جائے
تو ان کا بادشاہ کہتا ہے کہ اب واپس چلو، باقی کل کھودیں گے۔ وہ لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ اس دیوار کو اصلی حالت پر دوبارہ جو ہے وہ لوٹا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی، ان کے نکلنے کا وقت آ جائے گا، تو وہ دیوار پوری طرح کھول دی جائے گی، حتیٰ کہ سورج انہیں نظر آنے لگے گا۔ تو ان کا بادشاہ ان سے کہے گا اچھا اب چلو، باقی انشاءاللہ کل کھود لیں گے۔ جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو اس روز وہ اسی حالت میں دیوار کو پائیں گے جس حالت میں وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ اگلے دن وہ لوٹیں گے، کھدائی کرنا شروع کریں گے اور باہر نکل آئیں گے، پانی ختم کر ڈالیں گے، زمین کے لوگ اپنے قلعوں میں پناہ لیں گے، قلعوں سے باہر کوئی نہ بچے گا۔ پھر وہ اپنے نیزہ جو ہے آسمانوں کی طرف پھینکیں گے، جو خون آلود ہو کر زمین پر گریں گے نیزے ان کے۔ یاجوج اور ماجوج کہیں گے ہم نے زمین والوں کو بھی مغلوب کر دیا اور آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے۔ تب اللہ ان کی گردنوں پر کیڑے جو ہے وہ پیدا کرے گا جن سے وہ سب مر جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، زمین کے جانور ان کی لاشوں کی چربی اور گوشت کھا کر خوب جو ہے وہ موٹے ہو جائیں گے۔ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ کی خلافت میں یہ نکلیں گے اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ آدھی تعداد جو ہے سمندر کا، یہ جو ہے بحر تبریہ کا سارا پانی پی جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے اور پھر وہاں پر جو ہے وہ دعا کریں گے، پھر ان کی گدی پر جو ہے گردن پر پیچھے کیڑا پیدا ہوگا اور اس کیڑے سے جو ہے ان کی ہلاکت جو ہے وہ ہوگی۔ وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ، اور پیش کریں گے ہم جہنم کو اس دن کافروں کے لیے، عرضا پیش کرنا۔ کافروں کو قیامت والے دن جہنم دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا اس میں تمہیں جانا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل جو ہے وہ رہتے تھے۔ اللہ زینہ قانت، وہ لوگ تھے، اعینہم ان کی آنکھیں، فی غطاء پردے میں، ان ذکری میرے ذکر سے، وکانوا اور تھے وہ، لا یستطیعون نہیں استطاعت رکھتے، سماع سننے کی۔ کیا اللہ کے ذکر سے یہ غافل تھے؟ اب یہ پچھلی والی آیت سے جو ہے یہ آیت جو ہے اس کا آگے جواب ہے۔ جہنم دکھائی جائے گی کافروں کو، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل تھے، اللہ کے ذکر کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے، کام کرتے ہوئے بھی ہمیں ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری زبان نہیں کام کرتی، ہماری زبان جو ہے وہ آرام کرتی ہے، یا چغلیاں یا غیبتیں یا ہوتی ہیں، یا بدتمیزیاں ہوتی ہیں، یا گالی گلوچ ہوتی ہیں، ہماری زبان خاموش رہتی ہے۔ تو زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائیں تاکہ ہمارا ہر کام عبادت جو ہے وہ بن جائے۔ کافروں کو جہنم کا عذاب اس لیے دکھایا جائے گا، وہ اس لیے جائیں گے کیونکہ وہ اللہ کا ذکر سننا ہی نہیں چاہتے تھے، کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ اللہ کے ذکر سے غافل تھے۔ اور مومن کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتا ہے۔ مومن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے ہی سوتا ہے، اور اسے موت بھی اللہ کے ذکر کرتے ہی آتی ہے۔ تو اللہ ہمیں مومنین جیسا جو ہے وہ بنائے جو اللہ کے ذکر کرنے والے تھے۔ افا حسب الذین، کیا بھلا وہ گمان کرتے ہیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا کہ وہ بنا لیں گے، عبادی میرے بندوں کو، من دونی اولیاء میرے سوا دوست، انا بے شک اعتدنا تیار کی، جہنم للکافرین نزلا کافروں کے لیے بطور مہمانی کے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کہ میری بنائی ہوئی مخلوق کو خدا بنا لیا ہے، یعنی کہ شریک کرتے ہو میرے ساتھ، تو ان کو جہنم ملے گی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے کرتے مریں گے۔ قل کہہ دیجئے، حل کیا، ننبئکم ہم بتائیں تم کو، بالاخسرین اعمالا سب سے زیادہ خسارے والے اعمال میں، یعنی کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بتائیں کہ کیوں انسان کے اعمال ضائع ہوں گے۔ اپنی ذات کا تکبر انہیں اتنا لے ڈوبا کہ ہم سب سے اچھے ہیں، ان کے اعمال خسارے میں چلے گئے کیونکہ پیچھے نیت صحیح نہیں تھی۔ اللہ زینہ وہ لوگ، اب آگے بتایا جا رہا ہے کن کے اعمال خسارے میں ہوں گے، جو تکبر میں آ کے شرک کرتے رہے، اللہ کے جو ہے احکامات نہیں مانے۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ اللہ زینہ وہ لوگ، ضل گم ہو گئے، سعیہم ان کی کوشش، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وہم اور وہ، یحسبون سمجھتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ، یحسنون صنعا اچھے کر رہے ہیں کام۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے لوگوں نے دنیا میں خواہ کتنے ہی بڑے کام کیے ہوں، یعنی کہ جن لوگوں نے ساری اپنی جو ہے
وہ کام دنیا کے لیے کی، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ان کی ساری کوششیں، ساری جد و جہدیں کس کے لیے تھیں؟ دنیا کی زندگی کے لیے تھی، دنیا کی کامیابیوں اور خوشحالیوں کو انہوں نے اپنا مقصد بنایا ہوا تھا۔ اس بات کی فکر نہ تھی کہ اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے ہمیں حساب دینا ہے۔ اپنے آپ کو محض خود مختار سمجھتے رہے کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم چاہے جو مرضی کریں، اور دنیا کے فائدوں میں گم ہو کر رہ گئے۔ تو اور یہ سمجھتے رہے، یعنی کہ دنیا میں پڑھ کر رب کو بھول گئے، اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک، یہی الذین، وہ لوگ ہیں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بیااتی، اپنے رب کی آیات کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، فحبطت، بس ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فلا نقیم، تو نہیں ہم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن کوئی وزن جو ہے وہ دیں گے۔ یعنی اس طرح کے لوگوں نے دنیا میں خواہ کتنے ہی بڑے کارنامے کیے ہوں، بہرحال وہ دنیا کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے۔ اپنے محلات، کارخانے، صنعتیں، ایجادیں، ہر وہ چیز جس پر انسان فخر کرتا ہے، ان میں سے تو کوئی چیز بھی اپنے ساتھ وہ لے کر اللہ کے ہاں نہیں پہنچے گا۔ میزان میں اس کو رکھ سکے جو چیز باقی رہ جائے، یعنی کہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ دنیا میں جن چیزوں کے پیچھے لگ کر رب کو بھول گیا انسان، کہ وہ انسان کے جب اعمال تولے جائیں گے تو میزان میں جو ہے وہ کام ہے، وہ کام کچھ بھی نہیں آئے گا۔ کام کیا آنا ہے؟ جو باقی رہ جانے والی چیز کیا ہے؟ وہ صرف مقاصد عمل ہیں اور نتائج عمل ہیں، نیک عمل ہے اور اس سے ملنے والے اچھے جو ہیں وہ نتائج ہیں۔ اب اگر کسی کے سارے مقاصد دنیا تک محدود ہیں، وہ نتائج بھی اس کو دنیا ہی میں مطلوب تھے، یعنی کہ وہ چاہتا تھا کہ مجھے دنیا چاہیے اور مجھے دنیا میں ہی اجر چاہیے، تو دنیا میں وہ اپنے عملوں کا نتیجہ دیکھ چکا ہے، اجر لے چکا ہے، تو اس کا سب کیا کرایا دنیا فانی کے ساتھ ہی فنا ہو جائے گا۔ عمل کا ان کا وزن نہ ہوگا، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے نا، صرف ان کا جو ہے ترازو میں جو ہے میزان میں وزن ہوگا۔ اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے کام کیے ہوں گے نا، تو ان کا وزن ہوگا جب جو ہے اعمال نامے میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ لیکن اگر کچھ بھی ایسا نہیں کیا، نہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، نہ اللہ کی اطاعت کی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، صرف دنیا ہی کی چاہ میں رہے، دنیا کی خوشحالیوں میں مگن رہے، اس کو پانے میں لگے رہے، تو ساری دوڑ دھوپ جو کوششیں انسان نے کی ہیں آخرت میں سب ضائع جائیں گی، کیونکہ دنیا تو اس نے جو دنیا کے لیے کوششیں کی وہ دنیا میں اسے مل گئی، اس نے دنیا میں کھایا پیا اڑایا، اب آخرت تو اس نے بنائی نہیں، تو آخرت میں جو ہے اسے کیا ملتا؟ تو ہمیشہ کیا دعا مانگنی چاہیے اور عمل بھی ایسے کرنے چاہیے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کے لیے بھی محنت اور آخرت کے لیے بھی محنت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ذالک جزاؤہم، یہ ان کی جزا ہے، جہنم، جہنم، بیما، بے وجہ اس کے، کفر، جو انہوں نے کفر کیا تھا، واتخذوا، بنایا انہوں نے، آیاتی، ہماری آیات کو، ورسولی، اور ہمارے رسولوں کا، ہزوا، مذاق۔ کیوں ان پر جو ہے وہ عذاب آیا، کیوں انہیں جہنم ملے گی؟ کیونکہ پیچھے آیت میں کیا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت برتی تھی، انہوں نے اللہ کی اطاعت نہ کی تھی، اور پھر وہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی دنیا کو جو ہے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا کہ مجھے دنیا چاہیے، دنیا کی یہ چیز چاہیے، وہ چیز چاہیے، آخرت کی کوئی فکر نہیں کرتے تھے۔ اور اگر کوئی آیات بھی آتی اور کوئی رسول کا پیغام بھی پہنچاتا تو کیا مذاق اڑا دیتے تھے، مذاق میں اڑا دیتے تھے، سوچتے سمجھتے نہیں تھے کہ یہ انسان جو ہے یہ ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے، ہمیں کیوں کس طرح بلا رہا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے عمل کیے اچھے، کانت ہیں، لہم، ان کے لیے، جنات الفردوس نزلا، جنت فردوس کی مہمان نوازی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے کیا ہمیں ڈرایا کہ نہیں مانو گے تو جہنم ملے گی، لیکن اگر اپنے اعمال کی اصلاح کر لو گے، نیک عمل کرو گے تو کیا ہے، جنت الفردوس کی مہمان نوازی ہوگی، خالدین، ہمیشہ رہیں گے اس میں، فیہا، اس میں، لا یبغون، نہیں وہ چاہیں گے، انہا حولا، اپنی جگہ کو بدلنا۔ جنت میں اتنی آسائشیں ملیں گی، اتنی خوشحالیاں ملیں گی کہ انسان اس جگہ کو بدلنا نہیں چاہے گا۔
کہ وہ کہے گا مجھے جنت ہی چاہیے، وہ اس کو آگے کیا کوئی سوچ نہیں آئے گی کہ اس سے بھی آگے کوئی چیز ہوگی، وہ اپنی جگہ کو کبھی بھی بدلنا نہیں چاہے گا۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس، آمین۔ کل کہہ دیجئے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے لو کانا، اگر ہو جائے البحر سمندر، مداد لکلمات، اس سیاہی لکھنے کے لیے کلمات ربی میرے رب کی، لنفد البحر، البتہ ختم ہو جائے گی البحر سمندر کی روشنائی، قبل ان تنفد، اس سے پہلے کہ کلمات ربی لکھے رب کے کلمات ربی رب کے، ولو جئنا، اور اگرچہ ہم لائیں بمثلہ، اس جیسا، مددا، مدد کو، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کمالات اور حکمتیں ضبط تحریر میں نہیں آ سکتی، چاہے سمندر روشنائی بن جائے اور جو ہے سارے جو ہے قلم اور سیاہی جو ہے وہ بن بھی جائے، تو اللہ کے کمالات اور اللہ کی حکمتیں انسان لکھ نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ بے شمار ہیں۔ کل کہہ دیجئے انما، بے شک میں، انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں، میں تمہاری طرح، یوحا وحی کی، الیہ میری طرف، انما بے شک، الہکم الہ تمہارا، الہ واحد ایک ہی الہ ہے، فمن تو جو کوئی، کانا ہو، یرجو امید رکھتا، لقاء اور اپنے رب کی، رب بھی اپنے رب کی ملاقات کی، فلیعمل پس چاہیے کہ عمل کرے، عملا نیک، صالحا عمل صالحا نیک، ولا نہ یشرک شریک ٹھہرائے، بھی عبادتی ربی احد اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آیت کو سمجھ کر پڑھ لو تو 10 بار قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ قرآن کے وسط میں صورت ہے، اور وسط میں وہ چیز ہوتی ہے جو امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اس پر بادل چھایا ہوا تھا، چکر کھا رہا تھا، اور اس کے یعنی کہ بادل اس کے اوپر چکر کھا رہا تھا، اس کے قریب آ رہا تھا، ایک گھوڑا قریب ہی رسی سے بندھا تھا، جب وہ شخص یہ سورت پڑھتا تو گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا، یعنی کہ اچھلنا شروع ہو جاتا، جب چپ ہو جاتا تو گھوڑا بھی ٹھہر جاتا۔ گھوڑے کے بدکنے کی وجہ بادل تھا۔ یہ منظر اس شخص کے لیے ڈرا دینے والا تھا۔ وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے اتر رہی تھی۔ اس سورت کو فضیلت کیوں حاصل ہے؟ وسط میں ہے۔ اس کو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھنے کو کیوں کہا؟ کیونکہ یہ فتنہ دجال سے فائدہ مند ہے، فتنہ دجال سے بچانے میں، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی پیدائش سے قیامت کی گھڑی آنے تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے۔ انسان کے لیے 4 بڑی جو ہیں بنیادی چیزیں جس سے انسان کی آزمائش جو ہے وہ ہوگی۔ دین، جب انسان دین کی طرف بڑھے گا تو آزمائشیں ضرور ہوں گی، آزمائش ضرور ہوگی۔ آزمائش جتنی بڑی بھی ہو، دین کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اصحاب کہف، جو دین کے لیے قربانی کرے گا ہرگز ضائع نہیں ہوگا۔ صحابہ کہف نے دین کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اپنا دین لے کر جو ہے اللہ کی محبت لے کر جو ہے وہ غار میں چھپ گئے تھے۔ نمبر 2، فتنہ مال، اس کی مثال باغ والا واقعہ ہے، قصہ، یعنی جب مال ملے تو بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے، اور باغ والا قصہ تھا، اور حساب کتاب کا انکار کرتا ہے۔ اس صورت میں 2 آدمیوں کی مثال، ایک کو مال دیا، دوسروں کو نہیں دیا۔ مال کبھی بھی جا سکتا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا۔ اور وہ تیسرا فتنہ علم ہے، جیسے جیسے انسان کے اندر علم آتا ہے ویسے اس کے اندر تکبر جو ہے وہ آنے لگتا ہے۔ اس تکبر سے سب سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کی مثال اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ جب تک انسان میں عاجزی نہیں آئے گی، تواضع نہیں ہوگی، وہ علم نہیں سیکھ سکتا۔ نمبر 4، فتنہ حکومت، جب یہ سوچتا ہے انسان کہ میں سپر ہوں، یعنی کہ میں سپر پاور ہوں، قوانین کی پیروی کرنی عوام کا کام ہے، میرا نہیں کام ہے، میرا تو کام ہے حکم دینا۔ تو دجال میں یہ سارے فتنے جمع ہیں۔ دجال کہے گا میری عبادت کرو، لوگ دین میں آزمائے جائیں گے، وہ جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، انسانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے جوڑ دے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے لیے
جو ہے انٹری اس کی وہاں نہ ہو سکے گی، اس کی دجال کی انٹری مکہ اور مدینے نہ ہو سکے گی، جہاں چاہے گا وہ سیکنڈز میں جو ہے آ جا سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کو پڑھو، دجال کے فتنے سے جو ہے وہ بچ جاؤ گی۔ فتنوں سے نجات کا، ابلیس کا فتنوں سے نجات کا ذکر ہے۔ ایسی صحبت صالح رکھو جو دین بیدار رکھے، فکر آخرت جو ہے وہ رکھو۔ اس صورت میں آخرت کے ہولناک مناظر جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں۔ فتنہ مال کا حل، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اور اگر اللہ سے ملاقات کی امید ہے تو عمل جو ہے وہ نیک کرنے ہوں گے۔ امید کیا؟ مومن یقین رکھتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اور اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا دیدار بھی ہوگا، تو اس کے لیے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہوگا، نیک عمل کرنے ہوں گے، اور دنیا میں پڑھ کر رب کو نہیں بھولنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو غلطی ہوئی ہم سے ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔